السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں جو انسانیت اور شیطانیت کے بیچوں بیچ گھوم رہی ہے، جس میں آپ کو ایک ایسی دنیا کا تعارف کرایا جائے گا جہاں ایک وقت آپ انسان اور شیطان کے چہروں میں اس قدر منتشر ہو جائیں گے کہ آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور ناحق کی طرف کون ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تجسس سے بھری اس کہانی کو۔ قسط نمبر 1۔ رات کا آخری پہر، جنوری کے اوائل دن، سردی اپنے عروج پر تھی۔ ٹھنڈی سرسراتی ہوائیں کسی بھی ذی روح کے حواس کو سلب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایسے میں وہ ہوڈی پہنے، چہرے کو چھپائے، درخت کی اوٹ میں چھپے سامنے گھر پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا شکار کس قدر قریب تھا اس کی آنکھیں ایک خاص احساس سے چمک اٹھی۔ شاخوں سے لٹکتا وہ کمرے سے ملحق بالکنی میں داخل ہوا۔ بالکنی کا دروازہ اس نے دھیرے سے واک کرنا چاہا۔ جب دروازہ کھل گیا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری معصوم محبت۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے اس مجسمے پر گئی جس نے اسے دن رات بے چین کیے رکھا تھا۔ شیر کی سی چال چلتا وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گیا۔ وہ غور سے اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا جس نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ چہرہ اس وقت بھوری زلفوں کے ہالے میں چھپا ہوا تھا۔ اسے یہ زلفیں اپنی رقیب محسوس ہوئیں۔ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھتے ہی اس شخص نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری جس سے اس کی زلفیں اس کے چہرے سے ذرا سی پیچھے ہوئیں اور بیڈ پر لیٹے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس وجود کے چہرے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں نمایاں ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے تمہیں یاد کیا میری زندگی، بیڈ پر لیٹے وجود نے کانپنا شروع کر دیا۔ یقیناً وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ بہت جلد میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ ہلکی سی مسکان لیے اسپینی زبان میں اس کے کانوں میں سیسا انڈیلنے لگا۔ بیڈ پر لیٹے وجود کی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہو گیا۔ جسم جھٹکے کھانے لگا اور وہ کانپنے لگی، مگر آنکھیں ہنوز بند رہی۔ شاید وہ وجود اس کو ایک برا خواب سمجھ رہا تھا، مگر اب کی بار یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جو بہت جلد اس کی زندگی کو دوبارہ ویران کرنے والی تھی۔ ایک نظر اس کانپتے وجود پر ڈال کر وہ جیسی چال سے اندر آیا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا۔ وہ اب پرسکون ہو چکا تھا، جبکہ پیچھے لیٹا وجود ایک بار پھر خاموشی سے آنسو بہائے اپنے اوپر بیتے جانے والی قیامت کا سوگ منا رہا تھا۔ فجر کا وقت، آسمان پر ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں ابھی بھی فجر کی آذانیں ہو رہی تھی۔ سر پر ٹوپی لیے، 6 فٹ اور 4 انچ کا قد، ہلکا گندمی رنگ اور چہرے پر بڑی شیف، وہ رکوع میں تھا، آنکھیں بند، آس پاس سے بے خبر اس کا پورا وجود خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ سلام پھیرتے ہی بنا دعا مانگے اس نے چائے نماز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا، کالی سے آنکھیں اوپر اٹھی۔ غور سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ کالی سرد آنکھیں عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ اپنا ٹریک سوٹ اٹھائے وہ واش روم کی جانب چل دیا۔ کانوں میں ہینڈ فری سیٹ کیے، اس موبائل سے کنیکٹ کیے اور پارک کی طرف نکل گیا۔ پارک میں آئے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ہینڈ فری کا والیوم اتنا اونچا تھا کہ آس پاس موجود لوگوں کو اس سے الجھن ہونے لگی۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ سب سے بے خبر ٹریک پر دوڑ رہا تھا۔ اس کے بائیں کان کے پیچھے سے لے کر گردن کی سائڈ تک ایک بہت بڑا ٹیٹو بنا ہوا تھا، وائلڈ لائف، یہ لفظ اس ٹیٹو میں لکھا ہوا تھا۔ عجیب سا ٹیٹو مگر پرکشش۔ اچانک وہ اپنے راستے میں رکا۔ اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کی تپش بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بائیں جانے منہ ہلکا سا موڑا تو ایک ماڈرن مگر کم عمر لڑکی سے نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ سلیو لیس ٹاپ اور گھٹنوں تک آتا ٹراؤزر، ڈیپ ریڈ لپسٹک، آنکھوں میں لگائے ہرے لینس، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ وہ لڑکی جہاں کیا کر رہی تھی اسے اچھے سے معلوم تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ لڑکی اسے خود کی طرف اٹریکٹ کرنے کے جتن میں تھی۔ اس لڑکی کی عمر 19-20 سال سے زیادہ کی نہ تھی، جبکہ مقابل کی عمر 32 سال تھی۔ بلا شبہ تم بہت حسین ہو، مگر اس حسن کی زندگی بہت کم ہے۔ اس کے سامنے آتے وہ اپنی کالی سحر انگیز آنکھیں اس کی ہری آنکھوں میں گاڑے اسپینی زبان میں بولا۔ اس کے الفاظ مقابل کے خاک پلے نہ پڑے، مگر اس کا لہجہ مقابل تو کتنی دیر تک اس آواز کے سحر میں کھوئی رہی۔ ایسا جادو تھا اس آواز میں، ایسا سحر تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی پر اس کی زبان کا جادو چل گیا تھا۔ وہ پور پور اس کے سحر میں ڈوب گئی تھی۔ نوجوان کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کا اگلا شکار سامنے تھا، بس اب انتظار تھا تو صحیح وقت اور صحیح دن کا۔ سیما اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔
ہما اس کے سر پر کھڑی اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ سیما، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، ابا حضور بھی مسجد سے آ رہے ہوں گے۔ ہما نے اسے پھر سے اٹھایا۔ اف آپی، بس 5 منٹ اور، وہ کروٹ لیے بولی۔ جنوری کے اوائل دن، سردیوں کا موسم، ایسے میں فجر کی نماز اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور فجر کا وقت نکل جائے۔ ہما، سیما، اچانک کانوں میں اس کے ابو کی آواز پڑی۔ ہڑبڑا کر وہ اپنی جگہ سے اچھلی اور دوڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ آپی ابا پوچھے تو بولیے گا کہ وہ نفل ادا کر رہی ہے۔ ہما کو تلقین کرتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ اچانک اس کی چیخ ہما کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ ہما نے دل پر ہاتھ رکھے واش روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر پوچھا۔ ٹھنڈا پانی، وہ چلائی۔ ہما ہنس دی اور باہر چلی گئی۔ السلام علیکم ابا، ہما نے افتخار صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ ابا آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ہما نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ لے آؤ۔ اور یہ سیما کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ ابا وہ دراصل، ہما جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، وہ نماز کے لیے ابھی اٹھی ہے نا۔ ان کے سوال پر ہما کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سوری ابا، ہما کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ کس بات کے لیے چندہ؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرا بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، مجھے علم ہے۔ اب جاؤ اور جلدی سے اپنے ابا کو زبردستی چائے پلاؤ۔ وہ ہلکا سا مسکرانے لگے۔ جی ابا، ابھی لائی۔ آنکھوں کی پوروں کو صاف کرتے ہوئے وہ کچن کی جانب چل رہی تھی۔ افتخار صاحب کی بیوی اپنے ماں باپ کی ایک اولاد تھی، جبکہ افتخار صاحب کے علاوہ ان کی ایک اور بہن بھی تھی۔ ہما کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کے سبب ڈاکٹرز نے افتخار صاحب کی بیوی کو دوبارہ ماں نہ بننے کا مشورہ دیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہما کی پیدائش کے 3 سال بعد انہیں پھر سے والدین کے عہدے پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، مگر اس پر افتخار صاحب کی بیوی بچ نہ سکی اور ایک خوبصورت سی بھوری آنکھوں والی گڑیا کا وجود اس دنیا میں لائے چل بسی۔ ہما بچپن سے ہی بہت حساس تھی۔ افتخار صاحب نے کبھی بھی دوسری شادی کا خیال اپنے ذہن میں نہ آنے دیا اور اپنی بچیوں کی پرورش بہترین طریقے سے کی۔ سیما تھوڑی لاپرواہ تھی، مگر اس نے ہمیشہ اپنے ابا کے قواعد اور قوانین کو اپنایا۔ السلام علیکم ابا، ایک چہچہاتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ مسکرانے لگے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، محبت سے اس کا ماتھا چومتے وہ بولے۔ نماز پڑھ لی؟ جی ابو۔ حالانکہ انہوں نے عام لہجے میں پوچھا تھا، مگر سیما شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ تو پھر آج تو میں اپنی گڑیا کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھاؤں گا، وہ سیما کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ ابا آلو کے پراٹھے؟ سیما کی فرمائش پر وہ مسکرائے۔ ہاں میری گڑیا، گرما گرم آلو کے پراٹھے، وہ بھی دہی اور اچار کے ساتھ۔ چلو شاباش، اب کچن میں جا کر اپنی بہن کا ہاتھ پٹاؤ، سر تھپکتے وہ بولے۔ ابا چائے بناؤں آپ کے لیے؟ سیما جاتے جاتے بولی۔ وہ آپ ہی بنا رہی ہیں، تم بس گرما گرم پراٹھوں کا انتظام کرو۔ چلیں بہتر، وہ کچن میں چلی گئی۔ پورا گھر اس وقت سنسان پڑا تھا۔ 9 سال کا وہ معصوم بچہ ہاتھ کانوں پر جمائے، خوف سے آنکھیں بند کیے، اندھیرے میں دیواروں کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ ایسے میں اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا گھر ویران تھا۔ یہ گھر آبادی سے بہت دور تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ اتنا ٹھیک تھا، مکمل تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اس کی 10ویں سالگرہ پر منعقد کی جانے والی تقریب کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ پورا گھر الٹا پڑا تھا، یوں جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ ہاں، طوفان ہی تو تھا جو سب کچھ تہس نہس کر گیا۔ ماما، پاپا، اس نے ہلکی آواز میں اپنے ماں باپ کو آواز دی، مگر وہ بے جان وجود کیا سن پاتے اس کی فریادیں۔ کامتی ٹانگوں سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آیا، جہاں ہر چیز ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ تھوڑی اور ہمت کر کے وہ آگے آیا تو اس کی سانس رک گئی اور حلق خشک ہو گیا۔ سامنے اس کے ماں باپ کی لاشیں پڑی تھی، پھٹے کپڑے اور خون سے رنگے بدن۔ بچے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے جسموں کے پاس آ کر گر گیا۔ جاگنگ سے واپس آ کر وہ ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں گیا اور 2 منٹ بعد ہی وہ ایک ٹرے اٹھاتا لانچ میں آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کیے وہ اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ایک گلاس جو لال مشروب سے بھرا تھا اور پلیٹ میں موجود سلیقے سے کٹے کچے گوشت کے ٹکڑے۔ وہ اکیلا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ گوشت کے ٹکڑے منہ میں ڈالے وہ ساتھ ہی لال مشروب والا گلاس بھی منہ کو لگا لیتا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو مینیجر کا تھا۔ کسی کو بھی اسے فضول میں کال کرنے کی اجازت نہ تھی، ضرور کوئی اہم کام ہی ہوگا۔ کال اٹھاتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، مینیجر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بولو، اس نے سوال کیا اور سلام کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔
سر، وہ آپ سے ملنے کوئی مسٹر البرٹو آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپین سے ہیں اور آپ کو اچھے سے جانتے ہیں. مینیجر کی ڈری ڈری سی آواز اسے سنائی تھی. ایک پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر دوبارہ آنے لگی. یہی تو چاہتا تھا وہ. خوف، لوگوں کا اس سے ڈرنا، اسے مزہ دیتا تھا یہ سب. وہ اب کھڑکی کے پار کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. جب نظر اسی پارک والی لڑکی پر پڑی، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود حسرت وہ دیکھ سکتا تھا، جن نظروں سے وہ اس کے اس عالیشان محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی. لالچی عورت. وہ بڑبڑایا. سر، مینیجر کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی. اسے اگلے ہفتے کی میٹنگ کا ٹائم دے دو. مینیجر کو حکم دیتے اس نے کال بند کر دی. جب شکار خود شکاری کے پاس آنے کو تیار تھا تو شکاری کو انکار کیسا؟ پرسکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب سیٹی کی دھن بجانے میں مصروف تھا. اس کا شکار اس تک خود چل کر آیا تھا اور وہ جانتا تھا. حیا اپنے ماں باپ کی چہیتی اولاد تھی. اس کے ماں باپ کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا. ان لوگوں کو پیسے کی بھوک تھی جو کبھی کم نہ ہوتی تھی، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا. ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. بڑی بیٹی نے اپنی عمر سے دگنے انسان کے ساتھ پیسوں کے لیے شادی کی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کا کاروبار مزید چمکانے کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں روشن کیا کرتی تھی. بیٹے نے خفیہ طور پر 5-6 شادیاں رچائی ہوئی تھی، اور جب بھی دل چاہتا جس کی طلب ہوتی اس کے پاس جا کر اپنا دل بہلا آتا. اب تھی حیا، جو سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی. اس کے ماں باپ یوں ہی ہر پارٹی میں اسے سب سے متعارف کروا کر لوگوں سے اس کے حسن کو کیش کرواتے. حیا ہر پارٹی میں اپنے ڈیڈ کے دوستوں کو ڈانس کی آفر کرنا نہ بھولتی، اور یوں ہی ڈانس کرتے ہوئے وہ ان سے اس قدر نزدیکیاں بڑھا لیتی کہ سامنے والا اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا. حیا بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتی. اگر ایک دن پارک میں اس کی نظریں ان سحر انگیز آنکھوں سے نہ ٹکراتی، وہ تو اسیر ہو گئی تھی ان آنکھوں کی، اور اب بس کچھ بھی کر کے اسے اس شخص کو حاصل کرنا تھا. یہ بات اس نے اپنے ماں باپ کو بھی بتائی ہوئی تھی، جو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے. بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یکٹک سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ دھن بجانے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں سے گھنٹی کی آواز ٹکرائی. وہی پراسرار مسکراہٹ چہرے پر دار آئی. وہ اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا، اور دروازہ کھولا تو سامنے حیا کو پایا. وہ دراصل حیا کچھ بول نہ پائی. اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اسے چپ کروا گیا اور سائڈ کو ہوتے اسے اندر آنے کو کہا. حیا اندر آئی تو اس چمکتے محل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی. جب اس نے اس کو پیچھے سے باہوں میں لے لیا. یو لائک اٹ؟ اس کے بال ایک سائڈ کو کرتے ہوئے ہونٹوں سے اس کے کان کو ہلکے سے چھوتے اس نے پوچھا. حیا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا. ایسے پہلا کبھی اسے محسوس نہ ہوا تھا. شب ویری مچ. وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولی. یو وانٹ اے راؤنڈ؟ پھر سے سرگوشی نما آواز میں پوچھا گیا. حیا کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ آ گئی. شور وائی ناٹ؟ وہ کندھے اچکائے ہوئے بولی. جب سامنے کھڑے وجود نے بڑی چالاکی سے اس کی انگلی کو زخمی کر دیا. آہ! حیا ہلکا سا چیخی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، اس شخص نے اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا اور اس کا خون پینے لگا. مزیدار خون کی بوندیں پینے کے بعد اس کی بھوک دو چند ہو گئی. حالانکہ ناشتے پر ہی اس نے انسانی خون سے بھرا گلاس پیا تھا، مگر خون کی یہ چند بوندیں بے حد لذیذ تھی. کام. اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے محل کی سیر کروانے لے گیا. حیا کے لیے تو وہ واقعی محل تھا. پورا محل گھمانے کے بعد وہ اب اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا. اس کا پورا کمرہ لال اور کالے رنگ کا امتزاج تھا. کیسا لگا میرا کمرہ؟ پیچھے سے اس کے پیٹ پر اپنا ایک ہاتھ رکھے اب وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بازو پر پھیر رہا تھا. بہت خوبصورت. حیا سحر انگیز لہجے میں بولی. ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ حیا نے اچانک اس سے پوچھا. مومن. وہ ایک لفظی جواب دیتے ہوئے اس پر جھکا. میرا نہیں پوچھو گے؟ حیا تھوڑا فاصلہ برقرار رکھتے پوچھنے لگی. نہیں. وہ دوبارہ اسے قابو میں لیتے ہوئے اس پر جھکا تھا. حیا مسکرا دی. آخر کار اس نے اسے حاصل کر لیا تھا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حیا کو تھوڑا سا دور کیا. اس میں اب برداشت ختم ہو رہی تھی. انسانی جسم کی بھوک پڑ رہی تھی اس میں. وہ جلد از جلد اس کے خون اور گوشت سے اپنے ڈنر کا انتظام کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اپنی نفس کی بھوک مٹانے میں بھلا کیا برائی تھی؟ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی. آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری حسین رات ہوگی. اس پر جھکے وہ مخمور لہجے میں بولا اور اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا. مگر حیا کو اس کی بات سمجھ ہی کہاں آئی تھی. وہ تو ایک بار پھر اس لہجے کی اسیر ہو گئی تھی اور اپنا آپ اس میں پیش کر دیا. ماما، پاپا. اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے اس نے انہیں بلانے کی کوشش کی. پیاس اور بھوک سے برا حال اسے کچھ سمجھ نہ آیا. جب اس نے اپنے باپ کے جسم سے بہتے خون کو دیکھا وہ اب اپنی پیاس پر قابو پا نہ سکا اور اپنے باپ کے جسم پر جھکتے خون سے خود کی پیاس بجھانے لگا. کتنا عجیب تھا اس کا ذائقہ اور کتنا لذیذ. اب کی بار وہ اپنی ماں کے بدن پر جھکا اور خون پینے لگا. مزید خون حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کے مردہ جسموں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس سے خون ابل ابل کر باہر آیا، اور وہ تو کبھی اپنی ماں کا خون پیتا تو کبھی باپ کا.
پیاس تو مٹ گئی مگر بھوک ابھی باقی تھی۔ اس کے ماں باپ کے جسم کے کچھ حصے علیحدہ سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے ناک سے اسے سونگا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ اتنا لذیذ گوشت اس بچے نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی بھوک مزید بڑھ گئی اور وہ ایک جانور کی طرح گوشت پر ٹوٹ پڑا۔ اس دن ہوا تھا ایک معصوم بچے کا خاتمہ اور ایک حیوان کا جنم۔ کچھ دیر بعد اسے گھر کے باہر سے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ پولیس کے 3-4 لوگوں کے ساتھ اس کا دوست اور اس کے ماں باپ بھی ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی البرٹو کے ماں باپ کی تو آنکھیں ہی حیرت سے کھل گئی۔ وہ مردہ وجود اس قدر ابتر حالت میں، پھر ان کی نظریں اس بچے پر پڑی جو خود خون میں لت پت تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ مومن! اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی اور اندھیرا اس پر حاوی ہو گیا۔